جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ان باتوں سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی مرضی اور دل سے مجبور ہو کر میں سلمان کے ساتھ اسی وقت کورٹ چلی گئی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمیں بخت خان کے چھوٹے بھائی شہباز نے دیکھ لیا۔ اس نے اسی وقت جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ میں نے پشمینہ کو سلمان کے ساتھ وین سے اتر کر شادی والے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی کہا کہ میں نے تیری ہونے والی بیوی کو اس کے کزن کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب تم ہی سوچو کہ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بخت کی ہونے والی بیوی کزن کے ساتھ چکر لگاتی پھرتی ہے۔ تبھی بخت نے اپنے چچا سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت شادی کا بندوبست کرو، میں مزید ایسی باتیں برداشت نہ کر سکوں گا۔ خان تو افغانستان میں پھنسا ہوا ہے اور بیٹی کی شادی باپ کے آنے سے قبل ہو نہیں سکتی، تم ذرا صبر کرو۔ اصغر چاچا نے اسے ٹھنڈا کیا۔ جب میں شادی والے گھر پہنچی تو ماں پریشان تھی، وہ مجھے کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی وقت رابعہ آڑے آئی۔ اس نے ماں کو روکا، ماں کیا کرتی ہو؟ شادی والے گھر میں اپنا ہی تماشا بنا رہی ہو؟ یہ کہیں نہیں گئی تھی، پچھلے گھر میں لڑکیاں دف بجا رہی تھی جو دولہا کا گھر تھا، یہ وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کی عقل مندی کی داد دی اور کہا ہاں ماں میں تو ادھر ہی تھی۔ تو مجھے بتا کر کیوں نہیں گئی تھی؟ رابعہ کو تو بتا دیا تھا، الٹا میں نے رابعہ کو پھنسا دیا اور خود ادھر ادھر ہو گئی۔ ماں رابعہ سے الجھتی رہ گئی۔ شادی ختم ہو گئی، ہم گھر آ گئے۔ اب میں جہاں پریشان تھی وہاں مطمئن بھی تھی کہ سلمان کی بیوی ہوں۔ یہ راز کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا، مگر اب ہم دونوں اپنا کچھ تو دفاع کر سکتے تھے کیونکہ میرا نکاح سلمان سے ہو چکا تھا۔ بابا جان کے آنے کی امید نہ تھی مگر اچانک آ گئے۔ جب بخت والوں نے سنا کہ خان آ گیا ہے تو انہوں نے آ کر شادی کی بات چلا دی اور کہا کہ ہم شادی کی تاریخ چاہتے ہیں۔ بابا جان بولے ٹھیک ہے، مجھے آرام کر لینے دو، چند دن بعد آنا، ابھی مجھ کو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ بابا جان نے اماں جان سے رائے طلب کی تو ماں نے کہا کہ ابھی ان کو ٹال دو کیونکہ پشمینہ شادی پر رضامند نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ بابا جان کو ہماری شادی کی کوئی جلدی نہ تھی، انہوں نے ان کو ٹال دیا کہ ابھی لڑکی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سسرال والوں کو جلدی تھی، وہ اصلی بات کا ذکر بابا جان کے سامنے نہ کرتے تھے کہ کہیں وہ رشتہ دینے سے انکار نہ کریں۔ وہ سلمان کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ خان بیٹی کی شادی بخت سے کرنے پر رضامند نہیں ہے، تم جا کر اس کو راضی کرو اور ہمیں تاریخ لے کر دو۔ وہ ہمیں زبان دے چکا ہے، اب ہم یہ رشتہ نہیں چھوڑیں گے۔ سلمان کو بھی خبر ہو گئی کہ معاملہ اب بالکل تیار ہے تو باپ کو حالات سے آگاہ کیا اور کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ جرات کر لی، اب حالات کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ سلمان کے والد صاحب جو میرے پھپھا بھی تھے یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ دوسرا طریقہ اپنایا، وہ بخت کے والد کے پاس گئے۔ دیکھو اصغر خان، تم میرے رشتے کے بھائی ہو اس لیے میں تمہارے پاس درخواست کرنے آیا ہوں، ورنہ سیدھا خان کے پاس جاتا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں پشمینہ کا رشتہ اپنے بیٹے سلمان کے لیے لینا چاہتا ہوں، تم یہ رشتہ چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔
اگر تم کو رشتے کے بدلے رشتہ درکار ہے تو میں اپنی بیٹی خوبان کا رشتہ تمہارے لڑکے کو دینے پر راضی ہوں، یا پھر تم اس کے لیے مجھ سے ایک ٹرک مال سے بھرا ہوا لے سکتے ہو۔ اصغر خان بولا، نہ میں رشتے کے بدلے میں رشتہ لوں گا اور نہ مال سے بھرا ہوا ٹرک، ایسا کوئی سودا مجھے منظور نہیں۔ میں پشمینہ کا رشتہ ہی لوں گا، کیونکہ ہم نے بہت پہلے اس لڑکی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور آج بھی اسی پر قائم ہے۔ ہم تمہارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے تھے اور تم الٹا اپنا مسئلہ لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد وہ لوگ میرے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے کہا، اگر پشمینہ کا باپ تاریخ دینے پر راضی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن رشتہ دینا یا نہ دینا ان کے ہی اختیار میں ہے۔ میں صرف ان کو تمہاری طرف سے کہہ سکتا ہوں، مجبور نہیں کر سکتا۔ ماموں جان آئے، انہوں نے میرے والدین سے میری شادی کی بات کی۔ اماں راضی نہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں بخت والوں کی باتیں سن رہی ہوں، یہ لوگ ایک طرف میری بیٹی کو برا کہہ رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اگر میری بیٹی بری ہے تو کیوں اس کو بہو بنانا چاہتے ہیں؟ اب اگر انہوں نے پشمینہ کا نام سلمان کے ساتھ لیا تو میں بیٹی کی شادی سلمان سے کروں گی۔ لیکن والد صاحب نے ماموں کی بات مان لی اور میری شادی کی تاریخ بخت خان کے لیے دے دی، کیونکہ وہ زبان دے چکے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس دن میں خالہ کے گھر گئی تھی۔ مجھے بالکل خبر نہ ہوئی کہ معاملہ طے ہو گیا۔ جب مجھے خبر ہوئی بہت روئی۔ ماں سے کہا، ماں، کیا صرف دولت کی لالچ میں میری زندگی برباد کرنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، یہ میرا کام نہیں، تمہارے والد صاحب کا کارنامہ ہے۔ میں تو ان لوگوں کی باتیں رشتہ داروں کی زبانی سن رہی ہوں۔ وہ لوگ تیرا نام سلمان کے ساتھ لے کر ہمیں بدنام بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر سلمان تک پہنچی تو وہ اسی وقت ہمارے گھر آ گیا۔ بابا جان اور ماں گھر پر نہ تھی، وہ شادی کی مزید تفصیلات طے کرنے گئے تھے۔ صرف رابعہ گھر میں تھی۔ میں نے سلمان کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ رونے کا وقت نہیں، جرات سے کام لو، یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ میرا ساتھ دو، ہم اپنا نکاح نامہ تمہارے والد کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ کیا تم چاہتے ہو یہاں میرا لہو بہتا نظر آئے؟ میں نے کہا، تو پھر کیا حل ہے؟ اس نے پوچھا، کیا تم اسی وقت میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ اپنا بیگ اٹھاؤ اور 2 جوڑے ڈالو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس یہ ایک راستہ ہے کہ ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں۔ سلمان، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ اس سے مر جانا اچھا ہے۔ میں نہ تو نکاح نامہ والد صاحب کو دکھانا چاہتی تھی اور نہ سلمان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اور کیا حل تھا شادی کو روکنے کا؟ سلمان بے بس تھا۔ وہ میری رضامندی کے بغیر کوئی قدم بھی اٹھانا نہ چاہتا تھا۔ اب وہ اتنا پریشان تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ اپنی والد صاحب کو بھی وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، کیونکہ میں جو ساتھ نہیں دیتی تھی۔ 4 دن بعد ایک دوست کے ساتھ میچ دیکھنے چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کی بہن نے بتایا کہ آج رات پشمینہ رخصت کی جائے گی۔ سلمان نے بہن سے کہا، تم اسی وقت جاؤ، جلدی سے نکاح نامہ پشمینہ کو دو اور اسے کہو کہ یا تو وہ اجازت دے کہ میں یہ کاغذات ظاہر کر دوں یا پھر خود ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے دے دے۔
تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اس کو اس نکاح سے آزاد کر دیا تاکہ وہ کسی اور کی دلہن بن سکے۔ اس کے بعد میں اس کی دنیا سے دور چلا جاؤں گا۔ خوبان نکاح نامہ لے کر آ گئی۔ کمرہ بند کر کے اس نے یہ نکاح نامہ میرے سامنے رکھ دیا اور کہا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ اب بھی وقت ہے، نکاح نامہ ظاہر کر کے شادی روکی جا سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا، اب مجھے تم مرا ہوا سمجھ لو، کیونکہ باپ کی پگڑی اچھالنے کی مجھ میں ہمت نہ ہے۔ پھر ان کاغذات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خوبان سے کہا، سلمان سے کہنا، یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میری عزت رکھ لو اور یہ راز ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر لو۔ میری زندگی میں اس کا پیار ویسے ہی رہے گا، مگر یہ جو گھر والوں سے چھپ کر کورٹ میں نکاح کیا ہے وہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ مجھے معاف کر دینا، مجھ میں ہمت نہیں کہ والد صاحب کا سامنا کر سکوں۔ سلمان کی بہن نے جب یہ باتیں اسے بتائیں تو اس نے میری عزت کی خاطر زہر کا یہ گھونٹ پی لیا، کیونکہ وہ سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسی وقت کسی نامعلوم منزل کی طرف نکل گیا۔ یوں میری شادی بخت خان سے ہو گئی۔ میرا دل کسی طور اپنے شوہر کو قبول نہ کر رہا تھا۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے ہمت نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ پتہ نہیں والدین کی لاج رکھ کر میں نے اچھا کیا یا خود کے ساتھ ظلم کیا، لیکن یہ پچھتاوا ضرور تھا کہ کاش میں پھوپھی کو اپنے اعتماد میں لے کر اپنے دل کا حال بتا دیتی، وہی والد صاحب کو اس بات سے آگاہ کر دیتی۔ میں اور سلمان عدالت میں نکاح کر چکے ہیں، مگر اپنی بزدلی کی باعث میں یہ سب نہ کر سکی۔ یوں میں ایک ایسے جہنم میں گر گئی جہاں سے نکلنا چاہتی تو نکلنا ممکن نہ تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا والد صاحب خود بھی میری شادی بخت خان سے نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر سوچتے تھے یہ طے شدہ رشتہ بھی چھوڑ دوں۔ کہیں میری بیٹی دوسرے مناسب رشتے کے انتظار میں بیٹھی نہ رہ جائے۔ اگر پھوپھی والوں کی طرف سے پیش رفت ہوتی تو وہ یقیناً میرے لیے سلمان کو ہی ترجیح دیتے۔ سلمان تو ایسا گھر سے غائب ہوا کہ پھر نہ آیا۔ آج بھی پھوپھی مجھے بد دعائیں دیتی ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا اور ہم سے جدا ہو کر در بدر ہو گیا۔ یہ تو شادی رچا کر گھر آباد کیے بیٹھی ہے۔ ان کو کیا خبر کہ محض شادی سے سبھی گھر آباد نہیں ہوتے، جب تک دل آباد نہ ہو۔